الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، اور انسانیت کو رہنمائی کی جتنی تعلیمات کی ضرورت تھی زندگی کے ہر شعبے میں، آپ کے ذریعے رب العالمین نے وہ تعلیمات ہم تک پہنچائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ مغفرت کے وعدوں کے ساتھ ہمارے سامنے آیا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمارے سامنے قیام اللیل کی عبادت کے ساتھ آیا، روزوں کی عبادت کے ساتھ آیا، تلاوت قرآن کی عبادت کے ساتھ آیا، اور جو لوگ اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے، اس کی برکت کو سمجھتے ہوئے جنہوں نے عبادتوں کا اہتمام کیا، یقینی معنوں میں وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں بڑے خوش نصیب ہیں۔ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ کی نگاہ میں یہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے قیام اللیل اور تراویح کا اہتمام کیا، خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے فرض نمازوں کے علاوہ سنن و نوافل کا اہتمام کیا، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو بیجا باتوں سے بچتے ہوئے اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، کبھی روزے داروں کو سحری کرانے کے لیے، کبھی افطار کرانے کے لیے، کبھی غریب یتیموں کے گھر میں راشن بھرنے کے لیے، کبھی یتیم بچوں کو کپڑا پہنانے کے لیے، مختلف ذریعوں سے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اس مہینے میں، خوش نصیب ہیں یہ لوگ۔ لیکن حاضرین، وہ لوگ جن پہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا لیکن ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جنہوں نے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھے، جنہوں نے رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام نہیں کیا، جنہوں نے رمضان المبارک میں قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، تو یاد رکھیے ایسے لوگ بڑے بد نصیب ہیں۔ ایسے لوگ بڑے بد نصیب ہیں جن کے سامنے مغفرت کی اتنی عظیم عبادتیں، جن کے سامنے مغفرت کے اتنے عظیم موقع آئے لیکن انہوں نے اتنے زرین موقعوں کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا تھا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اس کے گزر جانے کے باوجود اس انسان کی مغفرت نہ ہو سکی، ایسا انسان حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی تک یہ مہینہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اب تک جن لوگوں نے کوتاہی کی، جو لوگ غفلت کے شکار ہیں، ان کے سامنے ایک آخری موقع اب بھی باقی ہے، 2 طاق راتیں ان کے سامنے باقی ہے، یہ آخری عشرے کی عبادتیں ان کے سامنے باقی ہیں۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، جو باقی ہے اس کی قدر جانے،
جو باقی ہے اس میں عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جو عبادتیں باقی ہیں ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں جس طرح سے یہ رمضان آیا اور رمضان اب ہمارے سامنے سے نکل رہا ہے، ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے، ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جیسے رمضان دیا، جس نے قدر کی، جس نے عبادت کی اس کو اجر مل گیا، اور جس نے عبادت نہیں کی وہ اللہ کی نگاہ میں ہلاک و برباد ہوا۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، اللہ نے سب کو وقت دیا ہے، اللہ نے سب کو عمر دی ہے، اللہ نے سب کو موقع دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، جو لوگ عبادت میں وقت گزاریں گے، ایسے لوگ اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے، ہمیشہ کی جنتوں کے مستحق بنیں گے۔ اور ان کے خلاف جو لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے، دین سے دوری اختیار کریں گے، ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو حضرات جو باقی موقع ہمارے سامنے ہے اس موقع کو غنیمت جاننے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ حضرات یہ آخری عشرہ جو آخری وقت ہمارے سامنے رمضان المبارک کا باقی ہے، یاد رکھیے یہ عشرہ بڑی فضیلت والا عشرہ ہے۔ جیسے پچھلے خطبے میں بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان آتا آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا، رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے عبادتیں کرنے لگتے، عبادت کا مکمل اہتمام کرتے، اور اس قدر اہتمام کرتے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے عبادت کے لیے، راتیں جاگ کر گزارتے، اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے عبادت کے لیے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں رہتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو حضرات یہ آخری عشرہ جو ہمارے سامنے باقی ہے یہ عشرہ عبادت کا عشرہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا عشرہ ہے، یہ باقی دن، یہ باقی راتیں اللہ کی عبادت میں گزارنے والی راتیں ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ آخری عشرے میں، ان آخری دنوں میں، ان آخری راتوں میں اپنا بہت سارا وقت اپنی تجارت میں گزار دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کپڑے خریدنے میں گزار دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں گزار دیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے وقت کو ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں گزار دیتے ہیں۔ یا آخری عشرے کے آخری ایام کو آپ عبادت میں گزاریے، اپنا وقت ضائع نہ کیجیے۔ اب اس کے بعد حضرات رمضان المبارک کے اختتام پر عید سے پہلے اور عید سے متعلق کچھ ایسے ضروری احکام ہیں جو جاننا اور جس پر عمل کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مناسبت سے ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر فرض فرمایا ہے۔ صدقۃ الفطر کہتے ہیں عید کی نماز سے پہلے، عید کا چاند دکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے ہر انسان کی جانب سے، ہر مسلمان کی جانب سے جو صدقہ دینا ہے اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہر مسلمان کی جانب سے، چاہے وہ بچہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو کہ آزاد ہو، ہر انسان جو مسلمان ہے اس کی جانب سے صدقۃ الفطر دینا فرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اب کس چیز میں سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ صدقۃ الفطر اناج میں سے دیا جائے گا۔ جو اناج آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس میں سے آپ کو صدقۃ الفطر دینا ہے۔ کتنا صدقۃ الفطر دینا ہے؟ تو ہر آدمی کی جانب سے 2.5 کلو اناج آپ کو دینا ہے، ہر آدمی کی جانب سے 2.5 کلو اناج آپ کو دینا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ کے گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں 10 افراد رہتے ہیں، ہر آدمی کی جانب سے 2.5 کلو آپ نکالیں گے، 25 کلو اناج آپ کو دینا ہوگا۔ 25 کلو اناج آپ صدقۃ الفطر میں دیں گے۔ اور کس کو دینا ہے صدقۃ الفطر؟ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، مسکین ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، مسافر ہے، جو راستے سے بھٹک گئے، گھر پہنچنے کی استطاعت نہیں ہے، جو قرض میں مبتلا ہے۔ یہ 8 قسم کے جو لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان لوگوں کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کہیں صدقۃ الفطر ایک جگہ جمع کر کے لوگوں میں بانٹنے کا اہتمام ہو، اہل علم نے اجازت دی ہے
2-4 दिन पहले भी सदक़तुल फित्र अनाज निकाल कर एक जगह जमा किया जा सकता है और मसाकीन में बांटने का एहतमाम किया जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ याद जरूर रखें कि वो सदक़तुल फित्र जो ईद की नमाज को निकलने से पहले दिया जाए वही सदक़तुल फित्र माना जाएगा, और अगर ईद की नमाज को निकलने के बाद मुसल्ले की तरफ जाने के बाद ईद की नमाज के बाद अगर दिया जाए वो सदक़तुल फित्र नहीं, वो आम सदक़ात में से एक सदक़ा माना जाएगा। लिहाजा ईद की नमाज को जाने से पहले सदक़तुल फित्र अदा करने की कोशिश करें। इसकी हिकमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुअमतल लिल मसाकीन, ये सदक़तुल फित्र मिस्कीनों के खाने का जरिया है। ईद का मौका है, सबको खुश होने का हक है, तो ये ईद के मौके पर जिनके घरों में राशन नहीं है वो लोग कैसे खुश हो पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए सदक़तुल फित्र जो है फर्ज फरमाया ताकि मिस्कीनों के घर में भी अनाज पहुंचे, वो भी अपना पेट भरे और वो भी ईद की खुशियों को हासिल कर सके। और इसी तरह हजरात दूसरी हिकमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि ये सदक़तुल फित्र तोहरतल लिस्साइम, ये रोजेदार के रोजों को पाक करने वाली चीज है। रोजे में इंसान से जो गलतियां हो जाती हैं, रोजे में इंसान से जो लघु बातें, जो बेहयाई की बातें उसकी जबान से निकल जाती हैं, इन चीजों से इंसान के रोजे को पाक करने के लिए सदक़तुल फित्र उस पर फर्ज करार दिया गया है। तो रोजेदार के लिए ये पाकी का जरिया है, मिस्कीनों के लिए ये गिदा का जरिया है। तो सदक़तुल फित्र आप अपनी जानिब से, अपने घर वालों की जानिब से देने का एहतमाम करें और अपने खानदान में, अपने जान पहचान के लोगों को इस बात की तालीम दे। बहुत सारे मुसलमान इस बात से नावाकिफ होने की वजह से सदक़तुल फित्र अदा करने से दूर रहा करते हैं। इसके बाद हजरात ईद का मौका आता है, ईद के मौके पर जो बातें हमें जाननी जरूरी हैं उनमें पहली बात यह है कि ईद जो है चांद को देखकर ईद मनाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, के रोज़ों की इब्तिदा चांद को देखकर करो और रोज़ों का इख्तिताम ईद मनाने का मामला चांद देखकर किया करो। चांद देखने का एहतमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। लिहाजा आप तमाम ये कोशिश करें कि ईद का चांद देखने की कोशिश करें। ईद का चांद जब नजर आ जाए चांद देखने की दुआ पढ़े, अब उसके बाद ईद की तैयारी में लग जाए। ईद की तैयारी से मुराद खाने और पकवान का मसला नहीं, बल्कि ईद के मुतालिक जो काम हमें करने हैं, ईदगाह को जाने की तैयारी जो हमें करना है, अपने कपड़ों की जो तैयारी करना है, और इसी तरह से ईदगाह को निकलने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाया करते बाजमात। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाते, कुछ खजूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र में खाना पसंद करते थे। ताक तादाद में 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ताक अदद में खजूर खाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर लिबास पहनकर गुस्ल करके और इतर वगैरह का लगाकर उसका एहतमाम करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तकबीरात बुलंद करते हुए निकलते। और ईदगाह को जाने के बाद वहां न अजान दी जाती, न इकामत दी जाती, महज 2 रकात नफिल नमाज ईद की अदा की जाती। ना उससे पहले कोई सुन्नत है, ना उसके बाद कोई सुन्नत है। पहले ईद के खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते, और उसके अलावा जो नमाज होती, नमाज का ये तरीका होता जैसे नफिल नमाज अदा की जाती है मुकम्मल वैसे ही मुकम्मल नमाज अदा की जाती है। और उसमें एक चीज का फर्क बस ये है कि इसमें जो है जायद तकबीरात होती हैं, 7 जायद तकबीरात पहली रकात में, उसके बाद 5 जायद तकबीरात दूसरी रकात में। ईद की नमाज मुकम्मल होने के बाद ईद का खुतबा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत ईद के मुताल्लिक, ईद की नमाज के मुताल्लिक है। और हजरात एक बात यहाँ आपको मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ, बहुत सारे मकामात पर ईदगाहों में चीज देखने में आ रही है कि लोग नमाज के फौरी बाद जो है खुतबे की वीडियोग्राफी करने में मसरूफ हो रहे हैं। बहुत सारे लोग चूंकि बच्चों को नया लिबास पहनाया गया, बच्चों के साथ फोटो ले रहे हैं। बहुत सारे लोग खुतबा छोड़कर अपनी मसरूफियात में लगे हुए हैं।
حالانکہ سنت یہ ہے خطبہ دیا جا رہا ہے آپ خاموشی سے خطبے کو سنیں، خطبہ دیا جا رہا ہے آپ بیٹھ کر جو ہے خطبے کو سنیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا اہتمام کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں، لہذا میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں عیدگاہ کو جائیں، نماز پڑھنے کے بعد خطبہ مکمل ہونے تک اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور کسی بھی بے جا قسم کی چیز میں آپ مصروف نہ ہو۔ نہ ویڈیوگرافی کی کوئی ضرورت ہے، اور تصویر لینا تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، فون میں تصویر لینے کا بڑا سخت حکم اہل علم نے بتایا ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے گریز کریں، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ خطبہ ہمارے تقوی میں، ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، اس کو سنیں غور سے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات بتا کر حضرات اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رمضان المبارک کی عید کا موقع یہ بڑی بہترین خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے اپنے جو رشتہ داروں کے ساتھ معاملات خراب ہو چکے ہیں، جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے معاملات میں خرابی آئی ہے، جو خلیش ہمارے رشتوں میں آ گئی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ انسان دنیا میں رہنے کے بعد اس کے ساتھ کبھی کچھ کمیاں ہوتی ہے، اس کی جانب سے کچھ کمیاں کسی کے حق میں ہو جاتی ہیں، عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ رشتہ داری کو نبھانا یہ بڑی عظیم عبادت ہے، لہذا حضرات اس عید کے موقع کو رشتہ داری کو جوڑنے کا موقع بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے ان باقی ساعتوں میں کثرت سے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے رمضان المبارک میں اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے جو اعمال کیے، اللہ ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول عطا فرما، اے اللہ ہمارے تراویح کو قبول عطا فرما، اے اللہ ہمارے تلاوت قرآن کو قبول عطا فرما، اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول عطا فرما، اے اللہ ہم نے تیری راہ میں جو خرچ کیا اللہ اس کو قبول عطا فرما، اے اللہ ہمیں آنے والے وقت میں کثرت سے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بھائی اب تک غفلت کا شکار رہے آنے والے وقت میں ان کو آگے بڑھ کے عبادتوں کا موقع نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مسکینوں کا خیال کرتے ہوئے صدقۃ الفطر نکالنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، خصوصاً اہل فلسطین کے اے ہمارے رب مدد فرما، اے اللہ اہل فلسطین کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ جو بے گھر ہو گئے ہیں اللہ ان کو گھر نصیب فرما، اے اللہ جو یتیم ہو گئے ہیں ان کو کفیل نصیب فرما، اے اللہ جو بیوہ ہو گئی ہیں اللہ ان کو بہتر سرپرست نصیب فرما، اے اللہ ان کی بھوک، اے اللہ ان کی غذا کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ان کو امن چین سکون نصیب فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان کر دے، عالم اسلام کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں کو ہدایت دے یا غارت کر دے، اے اللہ دشمنوں کے صفوں میں زلزلے پیدا فرما، اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما، اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں اللہ ان کے قرض میں آسانیاں پیدا فرما، اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، اے اللہ جن کے والدین حالت توحید میں دنیا سے گزر گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے نجات نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما، اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔